وفاقی کابینہ نے وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظور کر لی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیروں، وزرائے مملکت، مشیروں کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ کیا جائے گا۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر، وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہوگی۔ اس سے قبل وفاقی وزیر کو تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی تنخواہ 1,80,000 تھی۔ وفاقی وزیر کی تنخواہ میں 159% اضافہ منظور۔ وزیر مملکت اور مشیر وزیر اعظم کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ منظور۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی۔ پانی پی ٹی آئی اگر 9 مئی کے واقعات پر صدقہ دل سے معافی مانگ لیں تو رہائی ممکن ہو سکی ہے۔ رانا ثنا کی جرگہ میں گفتگو، تفصیلات آج شب 10:05 پر۔ بینکوں کی درخواستوں پر عدالت سے حکم امتناع ختم۔ ونڈ فال ٹیکس وصولی کی مد میں 4 ہفتوں کے دوران بینکوں سے 34 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع ہوئی۔ وزیر اعظم کی اپنی ٹیم کو شاباش، کہا قومی خزانے میں جمع پیسوں سے صحت، تعلیم اور دیگر عوامی فلاحی منصوبے بنائیں گے۔ آج 21 رمضان کو یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ملک کے مختلف شہروں میں جلوس برآمد۔ کراچی میں مرکزی جلوس دوپہر 1 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ کھاراتر میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر ختم ہوگا۔ جلوس کی گزرگاہوں پر آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ کراچی میں آج موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی۔ کوئٹہ شہر میں موبائل فون سروس بند کر دی گئی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں ہزاروں افراد کا بانی پی ٹی آئی کے لیے لفظ سلام ادا کرنے سے بھی انکار۔ بانی پی ٹی آئی کو سلام کا کہنے پر گورنر ہاؤس میں مجمع نے صاف منع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے 1 لاکھ نوکریاں نہیں دیں، 50 لاکھ گھر نہیں دیے۔ بانی پی ٹی آئی نے گورنر ہاؤس کی دیواریں نہیں گرائیں، یونیورسٹی نہیں بنائی۔ کامران خان ٹسوری کے حق میں ہزاروں افراد کے نعرے۔ کامران ٹسوری نے کہا کہ جو بات نہیں کہی تھی وہ بھی کر دکھائی۔ اختیار ملا تو قوم کی موج آ جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یوم شہادت کی وجہ سے انہوں نے سحری میں استقبالیہ منسوخ کر دیا۔ حضرت علی کی شہادت کے غم میں ملک بھر میں مجالس عزا۔ راولپنڈی اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں جلوس شبیع علم تابوت اور ذوالجناح برآمد۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک بھر میں مرکزی جلوس آج برآمد ہوں گے۔ علماء و ذاکرین حضرت علی کی سیرت اور کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ سال 2023 میں بینکوں کے غیر معمولی منافع پر ونڈ فال ٹیکس کی مد میں وفاقی حکومت کو 34.5 ارب روپے کی رقم مل گئی۔ رقم لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب میں رجسٹرڈ بینکوں کی درخواستوں پر حکم امتناع ختم کرنے سے ملی۔ بینکوں نے واجب الادا ٹیکس جمعے کو قومی خزانہ میں جمع کرایا تھا۔ 7 بینکوں نے مجموعی طور پر 11 ارب 48 کروڑ 36 لاکھ سے زائد رقم جمع کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس رقم سے صحت، تعلیم اور دیگر عوامی فلاحی منصوبے بنائے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا پہلا اجلاس۔ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پاکستان میں صلاحیت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ ہماری معیشت کے لیے ایک نئے ڈیجیٹل باب کا آغاز ہے، شفاف مستقبل کے لیے بہترین مالیاتی اور معاشی نظام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون بڑھانے اور پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کا اسلحہ اور منشیات برآمدگی کیس میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزم انتہائی شاطر ہے، تفتیش میں تعاون نہیں کر رہا۔ منشیات برآمدگی کے مقدمے میں ملزم ظاہر حسن کی درخواست سے ضمانت کی فوری سماعت کی استدعا منظور۔ سماعت 26 مارچ تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ کی اسماگ میں کمی پر صوبائی حکومت کی اقدامات کی تعریف۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، بہت عرصے بعد لاہور میں رات کو ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ سب کی محنت کا ثمر ہے، بہت اچھے، شاباش ہے سب کو۔ عدالت کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو رمضان کے بعد بند کرنے کا حکم۔
دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کا اقدام سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں چیلنج کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے رہائشی ممتاز لاشاری نے اپنی پٹیشن میں استدعا کی ہے کہ نہریں نکالنے سے سندھ بنجر، انسانی زندگی، جنگلی حیات، زراعت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ عدالت عالیہ اس نہر کی تعمیراتی منصوبے پر حکم امتناع جاری کرے۔ عدالت عالیہ نے اپنے مختصر حکم نامے میں درخواست گزار کو ہدایت کی ہے کہ وہ پانی کی تقسیم کی پالیسی اور گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت نہروں کی تعمیر کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو اسے پیش کرے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف متفرق درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پیکا ایکٹ میں پی ٹی اے کو فریق نہیں بنایا گیا، پی ٹی اے کو فریق بنانے کی اجازت دی جائے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی شرقی کی عدالت نے صحافی فرحان ملک کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ فرحان ملک کے وکیل کی ایف آئی اے کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی مخالفت، کہا ایف آئی اے نے ہائی کورٹ کے حکم کے برعکس کارروائی کی ہے۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت۔ ایمن نے ایف آئی اے کی کارروائی کو بدنیتی قرار دے دیا۔ فرحان ملک کی رہائی کا مطالبہ، کہا پہلے ہی بتا دیا تھا پیکا قانون کو صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ پی ایف یو جے نے کہا کہ ایف آئی اے کا یہ اقدام آزادی اظہار کو دبانے کی کھلی کوشش ہے۔ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی اور سیکرٹری سہیل افضل خان کی بھی مذمت، کہا حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جانا جمہوریت کی نفی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے اور سینئر صحافی مشتاق پراچا انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق مشتاق پراچا کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ مشتاق پراچا طویل عرصے سے شوگر کے مرض میں مبتلا تھے۔ مشتاق پراچا کی نماز جنازہ آج دوپہر 3 بجے نوشہرہ قلعہ میں ادا کی جائے گی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تعزیتی پیغام، کہا سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہوں۔ مرحوم مشتاق پراچا کی شعبہ صحافت کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں گھر سے لاش ملی ہے۔ سراغ گوٹ میں گولی لگنے سے ایک شخص زخمی۔ بفر زون سے موٹر سائیکل چوری، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اور میئر استنبول اکرم اوغلو کی گرفتاری کے خلاف ترکی کے مختلف شہروں میں مظاہرے۔ استنبول، ازمیر میں مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں۔ ازمیر میں پولیس کی شیلنگ، ربڑ کی گولیاں اور پانی کی توپ جلا دی۔ عدالتی دستاویز کے مطابق میئر استنبول نے بدعنوانی سمیت تمام الزامات مسترد کر دیے۔ میئر استنبول کو بدھ کے روز مبینہ بدعنوانی اور دہشت گردی کے الزامات میں حراست میں لیا گیا تھا۔ امام اوغلو ترک صدر رجب طیب ایردوان کے لیے اپوزیشن کی اہم شخصیت اور چیلنج سمجھے جاتے ہیں۔